اللہ وبرکاتہ۔ تو بیٹا پاک اسٹڈی کے آج کے لیسن میں آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے پیج نمبر 4 اور 5 پہ کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار اور مسلمان مصلحین کا کردار کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہم لوگوں نے پڑھا ہے پچھلے لیسن میں کہ پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ اسلامی نظریہ حیات تھا، اور اسلامی نظریہ حیات مسلمانوں کے لیے ایک روح کی مانند تھا۔ مسلمان اس لیے الگ پاکستان چاہتے تھے، الگ ریاست چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں پر ہر قسم کی آزادی ہو، عبادات میں آزادی، رواداری میں آزادی، مسلمانوں کو وہاں پر ہر قسم کے حقوق میں آزادی حاصل ہو۔ اس لیے مسلمان علیحدہ ریاست چاہتے تھے۔ تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو اہم کردار ہوتا ہے وہ اسلام کی بنیادی اقدار کا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد اسلامی نظریہ پاکستان کی بنیاد جو تھی وہ اسلامی نظریہ حیات پر تھی۔ تو اسلامی نظریہ حیات سب سے پہلے اسلام کی بنیادی اقدار کا مطالبہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اقدار کا مطلب آپ اس کو انگلش میں ویلیوز وغیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی اسلام کی بنیادی اقدار جو تھی ان کا سب سے اہم کردار تھا نظریہ پاکستان کو ایک سچ ثابت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی معاشرے کا قیام۔ پاکستان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان بنانے کا یہ نظریہ یہی تھا کہ ہمیں وہ ایسی ریاست ملنی چاہیے جس کے اندر ہم رہ کر اسلام کے سنہری جو اصول ہیں اس پر مبنی ایک معاشرے کو قائم کر سکیں، ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس کے اندر ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا سکیں۔ اس کے اندر بھائی چارہ بھی ہو، مساوات بھی ہو، رواداری بھی ہو، عدل و انصاف بھی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر بھائی چارے کو قائم کیا تھا۔ آپ نے شاید پڑھا ہو، آپ نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو مدینہ میں رہنے والے انصار بھائی لوگوں کے ساتھ ملا دیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا جو ہے وہ ساتھی بنا دیا، دوست بنا دیا، بھائی بنا دیا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں بھائی چارے کو فروغ دیا تھا۔ تو بھائی چارہ جو ہے اسلام کا ایک سنہری اصول ہے۔ اسی طرح مساوات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو وہاں ریاست مدینہ میں قائم کیا تھا، اور مساوات کی وجہ سے ریاست مدینہ نے عروج پایا تھا۔ اس لیے اسلام کے بنیادی اصولوں کا یہ تقاضا ہے کہ مساوات کو اسلامی اقدار میں ضرور شامل کیا جائے۔ اس لیے اس مساوات جو ہے وہاں پر ایک خاص مقام حاصل رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کے بنیادی اقدار ہیں، مساوات، بھائی چارہ، عدل و انصاف، رواداری وغیرہ۔ اگر یہ اسلام کی بنیادی اقدار جو ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو پھر یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ پاکستان کو نظریہ اسلامی حیات پر قائم کیا گیا ہے۔ نظریہ اسلامی حیات کو قائم رکھنے کے لیے، اسلامی نظریہ حیات والے نظریے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی اقدار کو قائم کریں۔ قائد اعظم سے ایک سوال کیا گیا، آپ بک پہ پڑھیں گے کہ قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو بڑے صغیر میں رہ کر عبادات میں آزادی حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مسلمان اللہ کے وطن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو قائد اعظم نے ایک بہت ہی اچھا جواب دیا تھا۔ فرمایا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب و ثقافت کی بنیاد ہے۔ بھائی چارہ، وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے کہ بھائی چارہ جو ہے وہ ہمارے مذہب کی ایک بنیادی چیز ہے۔ مساوات جو ہے، برابری جو ہے، یہ ہمارے مذہب کی ایک بنیادی چیز ہے۔ انسان دوستی، لوگوں کو آپس میں مل کر رکھنا، میل کر رکھنا، جوڑ کر رکھنا، متحد رکھنا، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، یہی ہماری تہذیب اور ثقافت ہے۔ ٹھیک ہے، برِ صغیر میں ان چیزوں کے ختم ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ہم اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف
ہندو جو تھے تحریکیں چلاتے تھے مسلمانوں کو دبانے کے لیے، سیاسی طور پر ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس لیے کہ مسلمانوں کے حقوق ختم ہونے کا خدشہ تھا، انسانی مساواتی حقوق جو ہیں وہ ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جس کے اندر عدل و انصاف، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے، اور وہاں پر رہنے والا ہر شخص جو ہے، ہر فرد جو ہے آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق اپنے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کو حاصل کر سکے۔ یہی قائد اعظم کا نظریہ تھا، اور ایسا ہی قائد اعظم الگ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا ہے کہ مسلمان مصلحین کی کوششیں کیا تھی بر صغیر کے اندر، مسلمانوں نے کس طرح کوششیں کی تھی۔ مسلمان مصلحین کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والے، ٹھیک ہے، مصلح کی جمع ہے مصلحین، مسلمان اصلاح کرنے والے جو تھے انہوں نے کس طرح دو قومی نظریے کو تقویت دی، کس طرح نظریہ پاکستان کو تقویت بخشی، ٹھیک ہے۔ ان کا کردار کیا تھا؟ 1867 میں سر سید احمد خان کا کردار، بنارس کے اندر اردو ہندی تنازع پیش آیا تھا، تو سر سید احمد خان نے وہاں پر اس بات کو واضح کر دیا تھا مسلمان اور ہندو جو ہیں دونوں الگ الگ قومیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر جذب نہیں ہو سکتے، ان دونوں کی روایات، تہذیب و ثقافت، ان لوگوں کا رہن سہن کا چال چلن، ان دونوں کی عبادات، رزمیہ کہانیاں، یہ ٹوٹلی جو ہے سب کچھ مختلف ہے، اس لیے یہ دونوں قومیں یکجا نہیں رہ سکتی، ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ان دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ سر سید احمد خان نے 1867 میں دو قومی نظریے کی بنیاد کو سب سے پہلے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اسی طرح 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرف نے دو قومی نظریے کو پیش کیا، اسی طرح 1928 میں مولانا مرتضی احمد میکش نے دو قومی نظریے کو اجاگر کیا اور بتایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی، صدیوں سے اکٹھی رہ رہی ہیں لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکیں، ان کو گھلنا ملنا نہیں چاہیے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، علامہ اقبال جو ہے یہ پہل دو قومی نظریہ کے حامی نہیں تھے، یہ پہلے چاہتے تھے کہ دونوں قوموں کو اکٹھا رہنا چاہیے، لیکن جب ہندوؤں نے اپنی تنگ نظری ظاہر کی، متصل رویہ ظاہر کیا، تو علامہ اقبال بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب جو ہے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہونی چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا نظریہ پیش کیا تھا، تصور پیش کیا تھا، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا کہ وہ اپنے لیے الگ ریاست حاصل کریں، الگ ریاست کا تصور انہوں نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں دے دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر آپ کوشچن لکھیں گے کہ قائد اعظم سے ایک سوال کے جواب میں، قائد اعظم سے جب قیام پاکستان کے متعلق قیام پاکستان کے متعلق قائد اعظم سے سوال کے جواب میں قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا، یا آپ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو نیچے والا پوائنٹ ہے آپ اس کو پورا بات کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے مسلمان مصلحین کا اس پیج پر، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کوشچن لکھیں گے کہ دو قومی نظریہ کے متعلق مسلمان مصلحین کا کردار بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کوشچن لکھ لیں گے، یہ والا پورا پوائنٹ جو ہے آپ اس میں مارک کر لیں گے۔ یہ دونوں ٹاپک اسلام کے بنیادی اقدار اور مسلمان مصلحین، یہ دونوں ٹاپک آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں، اور جتنی چیزیں میں پڑھا رہا ہوں ان کو آپ نے اچھے سے ازبر یاد کر لینا ہے، اور بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو اس چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔